بھائی لڑکی کے والدین کو چاہیے کہ اگر لڑکی کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو قوم کو نہ دیکھیں، وہ لڑکی کا نکاح کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، لن تر للمتحابین مثل النکاح، آپ نے فرمایا دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ تو جہاں محبت ہو والدین کو چاہیے وہاں نکاح کر دے۔ نہیں ہے، بعض خاندانوں میں بڑا ظلم ہوتا ہے بیٹیوں پہ، نہیں چاہ رہی ہوتی زبردستی تھوپ دیتے ہیں جا کے، یہ ظلم ہے، اس کا گناہ ملے گا، قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا والدین کو، جو بھی والدین اس طرح کرتے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے، ان کی بچیاں بہت نو عمر تھیں، بالغ ہوئی، اب خود پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے باپ کو، تو انہوں نے کہیں رشتہ کیا تو ماں سے کہلوایا بچی کی یا کہیں رشتہ داروں سے کہ بھائی اس کو علیحدگی بھی لے جا کے بچی سے پوچھو کہ یہ دل سے راضی، کیونکہ بعض دفعہ بچیاں سامنے شرما رہی ہوتی ہیں بولتے ہوئے، ماں کے سامنے بھی شرما رہی ہوتی ہیں کہ ماں باپ کو شکایت لگا دے گی۔ تو باپ نے کیا کیا، عالم تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی الگ سے لے جا کے نا کسی سہیلی کے ذریعے، فرینڈ کے ذریعے پوچھواؤ، اس کے سامنے اپنی راز کی بات بولے گی۔ بہت عالم تھے، بڑے مشہور ہیں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے یہ کیا کہ میں نے لڑکی کو، بچی کو بتایا کہ میری بیٹی سے جا کے پوچھو کہ میں یہاں تمہارا نکاح کر رہا ہوں، دل سے راضی ہو یا نہیں، تمہارے ابا کر رہے ہیں اور اگر کسی اور سے چاہتی ہو تو بتا دو، لیکن یہ کہا کہ یہ نہیں کہنا کہ ابا نے کہا، کیونکہ پھر وہ نہیں بتائے گی، بات نہیں آ رہی سمجھ میں۔ یعنی اس کی فرینڈ کے ذمہ لگایا کہ اس کے دل میں اگلواؤ ہے کیا، بہت مشکل ہے بات سمجھانا، ٹھیک ہے، کیونکہ بچیاں اپنی فرینڈ کے سامنے تو لڑکی بتا دے گی نا، رشتہ داروں کے سامنے اس کے دل میں کہ اگر یہاں نہیں کہیں اور ہے تو بتا دے، یہ بات آ رہی ہے۔ تو چونکہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں نا، بھائی اسلام کا تو یہی حکم ہے، بھائی اس کے دل میں اگر کوئی ہے تو باپ کو تو بتاتے ہوئے شرمائے گی، ابا کہ اچھا ہم نے گھر میں اسلامی ماحول ہے اور تمہارے دل میں کسی کو بسا کے بیٹھی ہوئی ہے تو ہیں، تو وہ الٹا غیرت کے تانے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی بسانا نہ بسانا ایک الگ کہانی ہے، لیکن نکاح وہی ہوگا جہاں اس کی چاہت ہے۔ وہ بسانا اچھا کام نہیں تھا، آنکھ میں ٹکا جو موبائل پہ اگر ہو گیا تو غلط ہوا، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ کہیں چاہتی ہے، بعض دفعہ یہ سب احتیاطوں کے باوجود بھی انسان کسی کو پسند کرنے لگتا ہے۔ میتوں میں آج کل ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، میں نے بتایا تھا نا کتنی شادیاں میتوں میں ہوئی ہیں، روتے روتے ایک دوسرے کو پسند کر لیا، تو کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں، یہ اسی موقع کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ان والد محترم نے کیا کیا ہے کہ اپنی بیٹی کے کسی سہیلی کو، فرینڈ کو کے ذمہ لگایا کہ اس سے پوچھو، اس کا راز اگلواؤ اور میرا نام نہ آئے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں اس چاہتی کہیں اور تھی اور ہم پہنا کوئی اور دیں، ٹھیک ہے، پھر دل میں کوئی اور ہوگا، سامنے کوئی اور ہوگا، اسی سے سارے فسادات ہوتے ہیں۔ پھر وہی قصہ ہو جائے گا، وہ سنا دوں بہت دفعہ ہو گیا، بس اب تھک بھی گئے، آخری وہی قصہ ہو جائے گا، وہ ایک آدمی، آج کل ماں باپ اس کا خیال نہیں کر رہے ہیں تو پھر یہ ہو رہا ہے، اب میمز بنانا شروع کر دیے لوگوں نے، یہ بڑے مسئلہ ہے یار۔ تو پھر وہی ہوگا کہ وہ آدمی گیا اور اپنی بیگم سے کہتا ہے آج سے تم ہی میری کائنات، وہ تو بیچارہ کسی اور سینس میں کہہ رہا تھا، تم ہی میری کائنات، تم ہی میری راحت، تم ہی میری مسرت۔ اس نے کہا اچھا، اس نے کہا کہ جب اس نے سارے راز اگل دیے ہیں تو پھر ہم بھی، اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر ستار بھی تم، غفار بھی تم، وسیم بھی تم، جمشید بھی تم، پھر یہ ہوگا۔ تو سختی کرے اتنی جتنی اسلام نے آپ کو اجازت دی۔ بچی جہاں چاہتی ہے، ہاں غلط جگہ چاہ رہی ہے، وہ چرسی کو دل دے بیٹھی، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس طرح کا پھر ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام میں بڑی راحت ہے یار، بڑی راحت ہے، اسلام پہ چلو گے گھر بھی خوش رہے گا، خود بھی خوش رہو گے، ورنہ بچیاں بھی بددعائیں دیتی رہیں گی، ابا نے پتہ نہیں کیا مصیبت مجھے پہنا دی۔